کو طارق جمیل جو ٹٹو جنوں ویکھ کے بندے نوں کہہ آندی تقریر نہ خراب کر ایویں کھلے نہ کھا لی اگے میں میک بڑے دیتے نے ہن میں لتر ماراں گا ہم یا ناظرین انتہائی افسوس کے ساتھ ان علماء کے یہ کلپ سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ کیا علماء کو ایسا کرنا چاہیے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے تیرا رد کریں گے یا حدیث پڑھ کے تیرا رد کریں گے تیرا لانتیا دلیا بغیرتا جانمن او یار اگے بھی ایداں دے رولے پے سن تے او ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر محفل تقریر نہ خراب کر بیٹھ جا ادھر شرم دورا یا کر میں ہن قرآن دا پڑھ لینا چوڑ جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں کم ویکھ لا تو اپنے بیٹھ جا ادھر نیچے چگڑ جاندی تینوں ادھر سن کنجرا بغیرتا دلیا چبڑے جاندی ہے تینوں سمجھ نہیں آؤندی میں کی کہندا پیا ہے کھچ دی کھچ وڑ گیا تو مجمع دے وچ بکواس کرنے کی بات نہیں ہے ایتھے بیٹھ تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے بکواس کرتے ہیں آ کے تیرے ورگے شکل ویکھو یارے دی چبڑا مار دیو اوے اس بدھو نو دسو جھوٹ نو اگر کافر سن سکتا ہے تو میرا داتا بھی سن سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت فیض رضا فیض محدث اعظم پاکستان چبڑے جاندی ہے تینوں سمجھ نہیں آؤندی میں کی کہندا پیا ہے کھچ دی کھچ وڑ گیا تو مجمع دے وچ بکواس بند کر کتیا حرام دیا خنزیر تقریر نہ خراب کر ایویں کھلے نہ کھا لی اگے میں میک بڑے دیتے نے ہن میں لتر ماراں گا تیرا لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا لکھ لعنت تیرے جمن تے یزدانی جے تینوں تیری ماں نے جمیا جے ایتھوں دے بھابیاں نوں بھی کہیا او کتے دیا پترا او کسے کتی ماں دیا کلا تو ہی کتا نہیں کہندا میں شیر ہاں او شیر تے ایک واری شیرنی تے چڑھدا ہے مڑ کے او چڑھن جوگا نہیں رہندا او جے تو شیر ہے تیرا پیو بھی پھر شیر ہی ہوئے گا نا او تے ایک واری تیری ماں تے چڑھیا تے مڑ کے چڑھن جوگا نہیں رہیا او جڑے تیرے مگروں جمے اوے اپنی ماں نوں پوچھ اوے او لمبے کرم کس انسان ہو کس بلائی نے بچے ہو تسی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے عمر عیار ورگا او دا منہ ہے تسی ویکھیا ہونا ہے چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا او دا قد ہے او بیٹھ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا ہن بندہ کرے کی جو مرزے پلمبر جو انی پی آؤندی کتی چٹی آؤندی نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے ناظرین کلپ آپ نے سنے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ ممبر جہاں پر بیٹھ کر یہ علماء کرام تبلیغ قرآن حدیث اور اسلام کا مقدس درس دیتے ہیں عوام کو جب عوام اور بالخصوص نوجوان نسل اور بچے ان علماء کی اس طرح کی زبان سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا جائز ہے یا غیر مسلم اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھے کہ اسلامی اسکالرز اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اسلام کے لیے ان کے ذہن میں کیا پیغام جائے گا آپ خود فیصلہ کریں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ اللہ کے طرف دعوت دو اچھی اخلاق کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ حکمت کے ساتھ تو جب اس طرح کی زبان بولی جائے گی ممبر پر جو کہ شاید کسی کافر کے ساتھ بولنا بھی مناسب کوئی بھی اہل اسلام نہیں سمجھتا ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام اہل اسلام کے ہی ایک دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے کس طرح کی غلیظ اور گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں خدا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کرے اور جو موجود ہیں
ان سب کی اصلاح کرے، لیکن دل دکھتا ہے۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے حبیب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ چیک کرے کہ بڑھیا خاتون آپ پر کوڑا پھینکتی ہے، اگر ایک دن وہ نہیں آ سکتی، نہیں آتی، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، چاہے وہ کافرہ تھی اور آپ کی بے ادبی اور توہین کرنے والی تھی، آپ اس کے گھر چل کر جاتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کی بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سلوک فرماتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کیا سلوک فرماتے رہے، بزرگان دین کیا سلوک کرتے رہے، اولیاء اللہ کیا سلوک کرتے رہے۔ ہم اس چیز سے بحث نہیں کر رہے کہ یہ پیغام کیا دے رہے ہیں، صحیح دے رہے ہیں، غلط دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہمارا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر جس مسلک کے، عالم اسلام کے جس مسلک کے علماء کرام ہوں، ان کی زبان اس طرح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غیر مسلم بھی اور نوجوان نسل بھی یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اسلامی تاثر اچھا نہیں جاتا۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے کہ کیا علماء کو اس طرح کی زبان بولنی چاہیے، چاہے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔